بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 9 آج ہم سبق پڑھیں گے دستک، جو کہ ایک سٹیج ڈرامہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کے مصنف مرزا ادیب کا تعارف پڑھیں گے۔ ولادت 1914، مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے اور وفات 1999 میں فوت ہوئے۔ مرزا ادیب کا نام دلاور علی تھا۔ کیا نام تھا مرزا ادیب کا؟ دلاور علی۔ یاد رکھنا ہے بچے، یہ MCQs ہوتے ہیں۔ ان کا خاندان، کن کا؟ مرزا ادیب کا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا۔ بچپن کا زمانہ، بچپن میں افلاس، غربت اور تنگ دستی، غربت اور تنگ دستی، افلاس یہ ایک ہی چیز ہیں، میں گزرا۔ زمانہ طالب علمی میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی، یہ شاعر تھے، سے ہوئی۔ ان ملاقاتوں نے ان کے ادبی ذوق کو ابھارا۔ ادبی ذوق، ادب سے متعلق 1936 میں انہوں نے اردو کے ممتاز مشہور رسالے ادب لطیف، یہ رسالے کا نام ہے، کی ادارت مین ایڈیٹر وہ بنے، سنبھالی اور خاصے طویل لمبے دورانیے عرصے تک اس کے ساتھ وابستہ رہے، جڑے رہے۔ مرزا ادیب نے رومانی محبت کی داستانوں، افسانہ جو ہوتا ہے جھوٹی داستان ہوتی ہے، شارٹ فارم آف سٹوری ہوتی ہے، ڈراموں اور غزل اور نظم پر طبع آزمائی کی، ان کو بھی لکھنے کی کوشش کی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمانہ طالب علمی میں مرزا ادیب جو ہیں کس سے ملے تھے؟ اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی، یہ شاعر تھے، ان سے۔ صحرائے نورد کے خطوط ان کا ابتدائی کارنامہ ہے، جس میں رومانی فضا ملتی ہے، محبت کی فضا ملتی ہے، مگر ان کے شہرت، مشہور ہو جانا، فیمس ہو جانا کا انحصار ڈیپینڈ کرنا ان کے یک بابی ڈراموں۔ یک بابی کا مطلب ایک باب، جیسے ہم پڑھتے ہیں باب نمبر 1، باب نمبر 2، ایک ہی ٹاپک کو لے کے، جیسے ہم دستک میں پڑھیں گے تو جو ڈرامے تھے ان پر ہے، جنہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری ماہرانہ انداز سے لکھا۔ ان کی تصانیف جمع ہے تصنیف کی، جو لکھی گئی ہوتی ہیں، بکس جو لکھتے ہیں۔ صحرائے نورد کے جو ہے خطوط، صحرائے نورد کے رومان، آنسو اور تارے، لہو اور قالین، ستون، پس پردہ، خوابوں کے مسافر اور ماموں جان بہت مشہور ہیں۔ مرزا ادیب جذبے اور تخیل کا مطلب ہوتا ہے خیال۔ بیٹا ساتھ میننگز آپ بک پہ لکھتے جائیں کہ امتزاج ملاب سے ایک رومان انگیز، محبت بری اور رنگین فضا، بہترین قسم کا ماحول تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں کہ ماہر ہیں۔ ماہر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام میں ماہر ہونا۔ انہوں نے جذبے اور تخیل، جذبے جو ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں، اور تخیل، خیال کو عقل کے تابع رکھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا اپنے جذبے اور تخیل سے لکھا، لیکن عقل کے تابع رکھا کہ وہ چیز عقل سے باہر نہ، عقل کی جو تقاضے ہیں اس سے باہر نہ جائے، جیسے کہ ہم دستک میں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اسلوب، لکھنے کا طریقہ سنجیدہ اور متین ہو گیا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں، افسانے اور جو ڈرامے انہوں نے لکھے نا، رومانی فضا پیدا کرنے کی، ماحول، باوجود کسی نہ کسی سماجی معاشرے سے متعلق اور معاشرتی مقصد۔ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ لوگوں کا گروہ جو ہے آپس میں مل جل کر رہتا ہے، وہ معاشرہ بناتا ہے، وہ سوسائٹی بناتا ہے۔ تو یہاں پہ کسی نہ کسی سماجی اور معاشرتی مقصد کی ترجمانی کی ہے، اس کی نمائندگی کی ہے، لیکن مقصد پر فن کو قربان نہیں ہونے دیا۔ ان کی کہانیوں میں صرف یہ نہیں کہ مقصد ہی مقصد، بورنگ نہیں، بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے لکھا۔ وہ موضوعات کے لیے مواد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز لینا، اپنے گرد و پیش ارد گرد سے لیتے ہیں۔ وہ ان کی
सियासी ज़्यादतियों, ज़ुल्म, समाजी जुल्म सितम, माशरे का जो जुल्म सितम है, माशरे में होने वाली जो नाइंसाफ़ियाँ हैं और माशरती नाइंसाफ़ियों में इस माशरे की नाइंसाफ़ियों का जिक्र करते हैं जिनसे वो खुद और मुतवस्सित दरमियाने दर्जे का जो तबका है दो चार होता है। इनके किरदार सादा और मुतहरिक हैं। उन्होंने जो भी लिखा उसमें जो किरदार हैं वो सादा है और मुतहरिक हैं, हमारे इर्द गिर्द नजर आते हैं मुतहरिक हरकत करते हुए। इनके किरदार आलम फाजिल या बड़े बड़े अमीर नहीं। अब मिर्ज़ा अदीब ने जो कुछ लिखा, इनके किरदार बड़े बड़े आलम फाजिल नहीं, बहुत भारी बातें नहीं हैं, आम फहम अंदाज है, बल्कि गलियों और सड़कों पर फिरने वाले आम इंसान हैं। जैसे कि हम आम इंसान हैं, वो किसी आलम फाजिल को उन्होंने टॉपिक नहीं बनाया, बल्कि हम ही जैसे आम इंसानों की कहानियां उन्होंने लिखी। वो एक एक्ट यकबाबी ड्रामा जैसे कि दस्तक है कि ड्रामे में अपने फन महारत का मुजाहरा दिखाना बड़ी उम्दगी से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इनकी ज़बान सादा और शगुफ्ता है, शगुफ्ता नर्म है। वो माशरे के मसाइल भी बयान कर जाते हैं और सख्ती भी महसूस नहीं होती। और रोज़मर्रा आम की चाशनी के साथ, चाशनी का मतलब होता है मिठास के साथ, इस तरह मुकालमे तहरीर करते हैं। मुकालमा क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा बंदों की आपस की गुफ्तगू में को मुकालमा कहते हैं, लेकिन मुकालमे में हर बोलने वाला अपनी बारी का इंतज़ार करता है, जिसे हम इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। पढ़ने वाला लुत्फ़ उठाता है, लुत्फ़ उठाना, अच्छा लगना, ठीक है। तो आज बच्चे हम लोगों ने पढ़ा मिर्ज़ा अदीब का तारुफ। आपने MCQs बनाने हैं इसके, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बनाने हैं, और काम आपका इंशाल्लाह चेक किया जाएगा।